نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وفي حديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عند نعمة وصوت مرنة عند مصيبة أو كما قال. وأيضا في حديث آخر روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع أو كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگینیوں سے بنایا ہے اور انسان کے لیے اس دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا ہے، اور امتحان بڑی کلاس کا ہو چھوٹی کا ہو، دنیا کے کسی بھی درجے میں امتحان ہے تو امتحان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ مشکل وقت ہوتا ہے. جس بھی درجے پہ بندہ پہنچ جائے تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس امتحان سے کامیاب ہو کے گزر جائے، لیکن اس امتحان سے پہلے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں. اپنے نفس کو دبانا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر انعام ملتا ہے. اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مشہور مقولہ ہے. اور کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جتنی ہم محنت کریں گے زمین پہ تو کھیتی اچھی نکل آئے گی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت، 2 حدیثیں پڑھی ہیں، انہی کا ترجمہ اور مفہوم آج کا موضوع ہوگا. موضوع آج کا یہ ہے کہ گانا بجانا، موسیقی جو ہمارے معاشرے میں جیسے ہمارے جسم میں خون ہے اس طرح سے سرایت کر چکا ہے. چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی گانے سن لیتے ہیں، ہم سنا دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ تمہاری عبادت گاہوں کے اندر گانا بجانا ہوگا. ہو رہا ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے. ہماری رنگ ٹونز بولتی ہیں، وہ گانا بجانا ہے، گانے کی آواز ہے. اور کچھ سال 2 سال پہلے یہ جو لاہور کی کسی مسجد میں باقاعدہ شوٹنگ کی گئی، الیاذ باللہ، تو وہ علامات تو پوری ہونی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو گانا بجانا عام ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی مذاق بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے. آگے فرمایا پھر وہ گانا بجانا سنتے ہیں، لغو باتوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو وہ نفسیات سے بھی، انسان کی سائیکالوجی سے بھی اللہ واقف تھا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، لیکن جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ اگر یہ دیکھیں کہ یہ آیت میرے لیے، میں اس آیت میں کہاں ہوں، تو بہت اچھی طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں گے. میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، میں ڈرامہ سیریز دیکھ رہا ہوں،
میں کوئی اور چیز دیکھ رہا ہوں، اذان آ جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اسٹیشن ہی بدل دیتا ہوں۔ کیا اللہ نے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، وہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ منہ پھیرنا ہی ہے نا جی، چینل ہی بدل دیا جی، منہ پھیرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے، قرآن کا جو حکم ہے، ہم اس میں کس جگہ پر ہیں۔ بحیثیت مسلم دیکھیں، ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں، ہماری عبادت گاہوں میں، ہمارے ہوٹلز میں، ہماری گاڑیوں میں گانے گانے، ہر جگہ پر موسیقی کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ بازار میں جائیں گانے، آپ حمام پہ کٹنگ کروانے جائیں گانے، آپ شادی ہال میں چلے جائیں گانے، جہاں جائیں گے موسیقی ہیں، گانے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی وضاحت فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی قذف و مسخ و خسف۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں لوگوں کے شکلیں بھی مسخ کی جائیں گی، ان پر آسمان سے پتھروں کی برسات بھی برسائی جائے گی، ان کے لیے زمین بھی پھٹ جائے گی، ابھی کل بھی زلزلے کے جھٹکے لگیں۔ تو قیل یا رسول اللہ ومتی ذاک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، کیوں ہوگا ایسے؟ جبکہ لوگ صالحین موجود ہوں گے، مساجد موجود ہوں گی، عبادت گاہیں موجود ہوں گی، سجدہ کرنے والے موجود ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اذا ظہرت المعازف والقیان وشربت الخمور، یہ تب ہوگا جب گانے بجانے والی معزز ہو جائیں گی، جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، جب بے حیائی بازاروں میں عام ہوگی، اور جب شراب عام پی جائے گی۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں، گانے بجانے والے معزز ہیں، ایکٹرز آ جائیں، ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ان کو تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ میرا معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا تھا ہم فقط اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم کلمے والے گھر میں پیدا ہو گئے، ورنہ حرکات ہماری کوئی بھی ایسی، اپنے لباس کو ہم دیکھ لیں، اپنی شادی کو ہم دیکھ لیں، کیا کون سی چیز ہوتی ہے جس میں ہمارا کلچر، جس میں آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے، صحابہ کی سیرت کیا کہتی ہے، اس طرح سے آپ شادی کر لیں۔ زندگی آسان ہی آسان ہے۔ زندگی مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہم اوروں کو کاپی کرتے ہیں، جب ہم اوروں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا تو ہم بھی کریں، تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، یعنی دو آوازیں جو ہیں ان پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب سنیں وہ دو کون سی ہیں۔ صوت مزمار عند نعمت، ایک گانے بجانے کی آواز جب اللہ آپ کو کوئی نعمت دے، یعنی جب کوئی خوشی مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، اس وقت گانے بجانے سے اس نعمت کا اظہار کرنا، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے گانے بجانا شروع کر دیے۔ اچھا، رات عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے، دھند اتنی تھی کہ بندہ اللہ اللہ کر رہا تھا، اور یہاں سے کوئی مسجد کے سامنے سے گاڑی گزری، اس نے فل آواز میں، رات کی بات، فل آواز میں ٹیپ چلائی ہوئی تھی۔ اچھی گاڑی کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے نا جی۔ کسی کو 50-60 لاکھ کی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں گاڑی دے دی ہے، نعمت ملی ہے۔ میرا پتر کی کرتا ہے، میرا نوجوان کیا کرتا ہے، باپ ہی پیسے دیتا نا، یہ لے جاؤ 10,000 کا ڈیک لگوا کے لے آؤ، اس میں ساؤنڈ سسٹم انسٹال کروا لو 50,000 کا۔ اللہ اس پہ لعنت کر رہے ہیں۔ گاڑی کا ملنا ایک نعمت ہے، اس نعمت کے اظہار کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے میرے پاس گاڑی ہے، آپ نے 20-30 ہزار کا اس میں ساؤنڈ سسٹم انسٹال کروایا اور وہاں پہ آپ گانے چلا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایسی نعمت پہ، ایسے بندے پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ ہم ہی ہیں۔ باپ نہ دے پیسے، اس کی تربیت صحیح کریں یار، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری وصوت مرنۃ عند مصیبۃ، اور ایک جب کسی پہ مصیبت پڑے اس وقت چیخ چیخ کر رونا، اس پہ بھی اللہ نے
لعنت کی ہے۔ یعنی خوشی کا بھی آپ کو معیار دیا گیا، غمی کا بھی معیار۔ خوشی کا معیار کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا، آپ 7ویں دن عقیقہ کریں، اچھا اسلامی نام رکھیں، لوگوں میں صدقہ بانٹیں۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دے دی، اس پہ اللہ کا اظہار تشکر کریں تاکہ آپ کی نعمت میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں گے۔ ایک بہت اہم بات، اکثر اب جو بچے ٹین ایج کے ہیں یا اس سے جو چھوٹے ہیں، سمجھ لیں 5 سال 10 سال کے، وہ والدین اکثر ہمارے پاس آتے ہیں جس دم کر دیں بچہ ضدی ہو گیا جی۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ اس سے پچھلی دہائی میں بچے اتنی ضدی نہیں تھے، اب ضدی زیادہ کیوں ہیں؟ یہ کارٹون، یہ موبائل فونز، یہ گانے بجانے نے بچوں کے سائیکالوجیکل بچوں کو ضدی کر دیا۔ کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے، وہ ماں اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بچہ اسے ماں سے کوئی چیز پوچھتا ہے، اچھا ماں کہتی ہے کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، یہ موبائل پکڑو، یہ کام کر لو۔ بچہ ضدی ہوگا نا، بچہ ٹائم چاہتا ہے، بچہ آپ سے محبت چاہتا ہے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں، بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ کے بچے خود نماز پڑھ لیں۔ ہمارے یہ ندیم صاحب ہیں، بھائی شاہ صاحب ہیں، بھائی آصف صاحب ہیں، اور ایک اور ساتھی ہیں بھائی رؤف صاحب ہیں، یہ آتے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ خود وہاں بیٹھ رہے ہیں اور بچوں کا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تو آپ کا بچہ نہیں نماز پڑھے گا، آپ کو خود ایکشن کرنا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ اولاد فرما بردار رہے گی۔ جب بچے مسجد میں آئیں گے تو مسجد اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے۔ اب یہ جو جس اراء میں ہم ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت فتنوں کا دور ہے، تو بھائی ہم نے اپنی نسل کا خیال کرنا ہے۔ بچے تو ضدی ہوں گے جب بچے کارٹونوں پہ رہیں گے، بچے فلموں پہ رہیں گے، بچے گانوں پہ رہیں گے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانا بجانا، ساز، موسیقی، یہ دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے ساتھ مثال دی کہ کیسے منافقت کو پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا سننے سے دل کے اندر منافقت اگتی ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ خشک زمین میں بیج ڈال دیں، کبھی بھی پودا نہیں نکلے گا جب تک اس پہ پانی نہیں ڈالا جائے گا، جب تک اس پہ آپ محنت نہیں کریں گے، پانی نہیں دیں گے۔ تو پانی دیں گے تو پودا نکلے گا، پھل لگے گا۔ یہی مثال دل کی ہے، اس کو گانے کا پانی دیں گے تو دل کے اندر منافقت آئے گی۔ پھر ہوگا کیا؟ جو بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہمارا دعاؤں میں دل نہیں لگتا، ہمیں تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہم نماز پڑھ کے جلدی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا تلاوت میں انہماک ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتوں کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل صاف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا جی؟ دل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پہ غیبت کا بھی اثر ہے، اس پہ گانے بجانے کا بھی اثر ہے، اس پہ باہر کے انوائرمنٹ کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے۔ تو یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ گانا دل کے اندر منافقت، نفاق پیدا کرتا ہے، جیسا کہ کھیتی پانی کو اگاتی ہے۔ تو اب 2 آیات قرآن مجید کس پہ واضح طور پہ دلیل ہے؟ گانا شریعت نے، موسیقی، گانا، راگ، ساؤنڈ، اس کو حرام قرار دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گانا سننے والے کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اب وہ کینڈل جب جلاتے تھے، موم بتیاں، اب تو ماڈرن دور ہو گیا، وہ موم بتی جلاتے ہوئے کبھی وہ موم کا اوپر گر جاتا تھا ہاتھ پہ تو کتنا چبھتا ہے، وہ گرم گرم، یعنی بندے کی جان نکلتی ہے۔ اور گرم سیسا جب ڈالا جائے تو کیا حال ہوگا؟ لہذا 2 منٹ کے، 3 منٹ کے، 4 منٹ کے گانے کے لیے، موسیقی کے لیے، لذت کے لیے، میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے دنیا میں گانے بجانے سے توبہ کی، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ جب قیامت والے دن وہ لوگ جائیں گے تو اللہ انہیں بلائے گا اپنے پاس کہ تم گانا کیوں نہیں سنتے تھے، موسیقی کیوں نہیں سنتے تھے، شاعری کیوں نہیں سنتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اللہ آپ کا اور آپ کے نبی کا حکم تھا، اس لیے ہم نے چھوڑا۔ تو میرے اللہ فرمائیں گے اچھا اس لیے چھوڑا،
تو اللہ فرمائیں گے آؤ میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں۔ پھر اللہ جنت کی حوروں کو بلائیں گے، جنت کا ساز ہوگا، جنت کا راگ ہوگا، حور کا نغمہ ہوگا۔ اور جنت کی حور کیا ہے؟ وہ اگر دنیا کے کڑوے سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں۔ اگر وہ اپنا یہ چھوٹی انگلی کا پورا یوں زمین پہ کر دے تو پوری زمین کے اندھیرے ختم ہو جائیں، پوری زمین خوشبوؤں سے مہک جائے۔ اب جس کی خوبصورتی یہ ہے اس کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے سناؤ، تو وہ نغمہ پڑے گی، لوگ سنتے ہوئے مست ہو جائیں گے۔ پھر اللہ اسے حکم دیں گے بند کرو، لوگوں سے پوچھا جائے گا مزہ آیا؟ وہ کہیں گے اللہ بہت مزہ آیا۔ اللہ پوچھیں گے کتنا عرصہ سنا؟ کہا جی پتہ نہیں کتنا عرصہ سنا۔ میرا رب فرمائے گا تم نے 70,000 سال یہ نغمہ سنا ہے، 70,000۔ پھر اللہ پوچھیں گے تمہیں اور سناؤں اس سے اچھا؟ تو لوگ کہیں گے اللہ اس سے بھی اچھا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اللہ کیا کہیں گے؟ اے میرے نبی داؤد میرے ان بندوں کو نغمہ سناؤ۔ پھر داؤد علیہ السلام نغمہ سنائیں گے۔ پھر 70,000 سال تک وہ سنیں گے لوگ اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے بھی اچھا ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہاں اس سے بھی اچھا ہے۔ تو پھر کہا جائے گا میرے اور آپ کے نبی کو یا حبیبی یا محمد میرے ان بندوں کو آپ اپنا کلام سنائیں۔ پھر میرے نبی کلام سنائیں گے۔ یہ کنہیں سنایا جا رہا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو گانے بجانے سے بچایا ہوگا۔ 70,000 سال تک یہ سنیں گے۔ پھر اللہ کہیں گے اور اس سے اچھا سناؤں؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے بھی اچھا ہوگا کوئی؟ تو میرا رب کہے گا ہاں میرے بندے میں خود تمہیں سناؤں گا، میرا اللہ سنائے گا۔ اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ اللہ بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ وہ رب جس نے یوسف جیسا حسین پیدا کیا، جس نے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو بنایا، اس کے خود دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ خود بندوں کو سنائیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس امت کے چہرے مسخ بھی کیے جائیں گے، ان پہ بارش پتھروں کی بھی برسائی جائے گی اور ان کے لیے زمین پھاڑی بھی جائے گی۔ یا رسول اللہ کب ہوگا؟ جب گانے والی معزز ہو جائیں گی، جب آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، اور عام ہی ہیں۔ آپ 500 کا آلات موسیقی MP3 خرید سکتے ہیں، اس میں 2 روپے 10-20 روپے لگا کے اس میں 1000 گانے آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کروا لیں، عام ہو گئے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ شراب عام پی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ شراب کا نام بدل لیں گے۔ اب ہو رہا ہے لوگوں نے شراب کے نام پہ وہ کیا کہتے ہیں پاور ڈرنکس، پتہ نہیں کیا وہ بنا لی۔ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس سے پھر بے حیائی پھیلتی ہے، اس سے سائیکولوجیکلی بندہ ڈیمیج ہو جاتا ہے گانے سننے سے۔ لیے ہمارے نوجوانوں میں عدم برداشت بھی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی برداشت ہی نہیں کرتا، باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتا، ماں کی بات کو نوجوان برداشت نہیں کرتا۔ وہ MP3 لگا کر بیٹھا ہوا، اسے کو کہہ دے وہ کانوں میں لگائے ہوئے تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے کہ مجھے کام کیوں کہا، کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا جس پہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر دیکھیں اس کی تھوڑا گہرائی میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ملزم ہم خود ٹھہریں گے، یہ سب کچھ دینے والے میں ہوں، آپ میں سے آپ ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے اپنی لیمیٹیشنز مقرر کریں گھر کے اندر، بچوں کے اندر، کہ آپ کا اصل سرمایہ نا حقیقت میں آپ کی اولاد ہے۔ آپ کا سرمایہ جی گاڑیاں نہیں ہیں، 20-30 پلاٹ نہیں ہیں، 1 مربع زمین نہیں، ایک بیٹا اگر وہ صحیح بندے کا پتر نکل آیا تو آپ کے 20 مربعوں پہ بھی حاوی ہے، خدا کی قسم۔ اور اگر آپ اسے 20 مربع دے کر جا رہے ہیں اور وہ گناہ گار اور نافرمان نکل گیا تو آپ لوگوں کو بتائیں گے بھائی اولاد کے لیے نہ کھپیں، تو بجائے اس کے کہ ہم نشان عبرت بنیں، اپنے آپ کو خود ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آخری بات، ایک نوجوان گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور قرآن سے دل میں نور آتا ہے، بے حیائی سے بندہ بچتا ہے۔ ایک نوجوان ہے مدینہ کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، وہ مسجد نبوی میں آتا ہے، خوبصورتی کی انتہا ہے، عربوں کی خوبصورتی مشہور تھی۔ تو مسجد میں آتا ہے، جب
تہجد کے وقت بھی آ رہا ہے، ظہر کے وقت بھی آ رہا ہے، آ کر تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، لوگوں میں مشہور تھا کہ بہت نیک نوجوان ہے۔ وہ جس گلی سے گزرتا ہے وہاں پہ ایک خاتون اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، ایک عورت اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے۔ عورت اس کو دعوت دیتی ہے، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ اس کا باپ کام سے باہر گیا تو وہ عورت کو جب پتہ چلا نوجوان گھر میں اکیلا ہے تو وہ عورت اس کے گھر چلی گئی، اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ تو اس کے ذہن میں، نوجوان کے ذہن میں فوراً یہ آیت آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور وہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور عورت کو سامنے دیکھا اور اس کی چیخ نکلی، وہاں پر بے ہوش ہو گیا۔ عورت بھاگ گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو جب لوگ اکٹھے ہوئے اسے کو ہلایا، اس کو جب ہوش آئی تو وہ جب اٹھا تو رو رہا تھا، اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی جان چلی گئی۔ اس کے والد کو خبر ہوئی، وہ واپس آیا، جنازہ پڑھا گیا، تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر تھے، جب وہ واپس تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا کہ فلاں نوجوان کا انتقال ہوا۔ اس کے والد کے پاس گئے، تعزیت کی، تعزیت کے بعد حضرت عمر اس کی قبر پر گئے، قبر پہ جا کر دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت عمر نے آیت پڑھی سورہ رحمان کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کا خوف کھا کر ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی، جنت ایک، اور جس نے اللہ کا خوف اختیار کر لیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر نے آیت پڑھی اور واپس مڑنے لگے تو قبر سے آواز آئی کہ اے عمر، میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں دی، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ میرے مولا، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ پتہ میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالیو، یہ دل نگاہوں سے دور ہے۔ میرا اللہ بہت عظمت والا ہے، بہت غفور رحیم ہے۔ کبھی مایوس مت ہوئیے گا اللہ سے، لیکن اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نفس پہ، خواہشات پہ قدم ضرور رکھنا پڑے گا، پھر جا کے ہمیں خلوت کی عبادت کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو گانے بجانے سے، موسیقی سے، اس لعنت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔